لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں لاتے یا اپنے دعوے پہ ناکام ہوتے ہیں تو چپ کر کے نہیں بیٹھتے کہ اپنے طور پر زور لگاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، راہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، ما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثالوں سے مگر بدکاروں کو۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا اس کا واسطہ تین طرح کے لوگوں سے پڑا، ایک کافروں کا طبقہ، اور دوسرا منافقوں کا طبقہ، اور تیسرا ایمان والوں کا طبقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بیان ارشاد فرمایا، ان کا انجام بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بیان کیا تو ان کا بھی انجام ذکر ہوا، منافقین کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی انجام ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے تین اصولی عقائد کو بیان فرمایا۔ پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا۔ رسالت میں یہ بات آئی تھی اس نبی پر ایمان لے آؤ، اور یہ نبی جو کتاب لے کر آیا ہے اس کتاب کو بھی حق جانو، سچ جانو، اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اسی کی بات چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اگر تو تم کہتے ہو کہ یہ کتاب بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو تم بھی اس جیسی لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، اسی جیسی کتاب لے آؤ۔ نہیں لا سکتے 10 لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے کوئی ایک لے آؤ۔ عاجز آ گئے، نہ لا سکے۔ اب یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں لاتے یا اپنے دعوے پہ ناکام ہوتے ہیں تو چپ کر کے نہیں بیٹھتے کہ اپنے طور پر زور لگاتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں اپنی ہار نہیں ماننی، بلکہ کسی نہ کسی انداز میں زج کرنے کی کوشش کرنی ہے، شور مچانے کی کوشش کرنی ہے، حق کو سمجھنا نہیں ہے، الٹا جو ہے تماشے بازی کرنی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کچھ ہوا، جب کافر اپنی دلیل پیش نہ کر سکے، اس قرآن پاک جیسی کوئی اور کتاب نہ لا سکے، تو اسی قرآن پاک پر ہی پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اسی کلام کے خلاف ہی شوشے اڑانے شروع کر دیے۔ کہنے لگے اچھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر اس میں گھٹیا چیزوں کا بیان کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ اتنی بلند ہستی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، گھٹیا باتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ بھائی کون سی گھٹیا باتیں ہو گئیں؟ دیکھو جی اللہ تعالیٰ اس
قرآن پاک میں مکڑی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، یہ جو مشرکین تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس مکڑی کو دیکھیے کہ اسے اتنی بڑی چھت نظر نہیں آتی، اس کی سیونگ کے لیے چھت ناکافی ہے، اس کا جو جہلا ہے وہ مضبوط ہے، اس چھت کے نیچے بھی اپنا جالا بنا رہی ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے اللہ اس کو کافی نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی طرف سے خدا بنا لیتا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جو تمہارے معبود ہیں ان سے اگر کوئی مکھی چھین کر لے جائے، ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اس مکھی سے اپنا چھینی ہوئی چیز واپسی لا سکے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی۔ اسی طرح حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ کہتے پھر خنزیر کا قرآن میں ذکر کیوں ہے؟ یہ ناپاک ہے، بری چیز ہے، برا جانور ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کتے کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں ان چیزوں کا تذکرہ کیوں، اس میں یہ چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرے۔ باقی مثال جو ہے بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں، وہ جو ہے مکھی مچھر کی یا اس سے بڑی کی یا اس سے چھوٹی کی مثالیں بیان کریں، یہ چیزیں تو تمہارے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ باقی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا؟ سچ ہے، حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہاں یہ مثال لانے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کیوں کی؟ اچھا، یہ جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مشرک مکڑی بن گئے، ان کے خدا مکڑی کے جالے بن گئے؟ سمجھ لگ رہی ہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ مثال جو ہوتا ہے وہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ مثال بیان کرنے سے بندہ جو ہے وہی چیز بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا اس مثال سے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، منافقت بری ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیتوں کو جیسے جیسے سنتے ہیں ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اس قرآن پاک کی آیات کو سن کر اور زیادہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے قرآن پاک پر اعتراض کرنا یہ تو اپنے آپ پر کفر کو دعوت دینا ہے، یہ تو بندہ کفر میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک کفر کرے پھر دوبارہ پھر اعتراض کرے تو پھر اور زیادہ کفر کرے گا، پھر اور اعتراض کرے تو پھر اور زیادہ کفر کرے گا، اس طرح تو مزید گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا یا نہیں چلا جائے گا؟ تو یہی چیز ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ ما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثالوں سے نہیں گمراہ کرتا مگر کافروں کو، فاسقوں کو، بدکاروں کو، جن کا باطن ہی خراب ہوتا ہے، جو اندرونی طور پر ہی خراب ہوتے ہیں، جن کے اندر کفر ہی کفر بھرا ہوتا ہے، وہی اس قرآن پاک سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کہ جن کے اندر ہدایت ہوتی ہے، نور ایمان ہوتا ہے، اس قرآن پاک سے گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا